یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، جہاں عرش مقدس سے معظم ذات رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت اور بے مثل نورانیت، اس کے لحاظ سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے فرمایا تھا، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا بے مثل انسان ہونا اور اس کا انداز بیان 14 صدیوں میں جو امت مسلمہ کو میسر رہا، آج اس کو نئے سرے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ خوارج کا بیان تبلیغ، اس کو دیکھ کر غیر مسلموں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے معاذ اللہ خاکے بنانے کی جسارتیں کی۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کہ مقدس پیکر کا ہر منہ مبارک اور زندگی مبارک کی ہر گھڑی رب ذوالجلال نے انہیں وہ عظمت و شان عطا کی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی قسم اٹھائی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑی میں آپ کے کمال، عروج اور عظمت کو واضح فرمایا۔ قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات اور آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لحاظ سے بھی آج کے اس موضوع میں آپ ہی کے ایک فرمان کو آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے طور پر اس موضوع میں شامل کر رہا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی سے نسبت ہوتی ہے، فیض لینے کے لحاظ سے اور فیض دینے کے لحاظ سے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال کیے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، ہر ولی کے لیے قدم ہے کہ وہ کسی قدم پہ اپنا قدم رکھتا ہے، یعنی یہ قدم سے مناسبت بیان کی، اور اب جب اپنی مناسبت بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے، بلکہ فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں پورے کا پورا ہی سرکار کے قدم پہ ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے اپنی مناسبت کو بیان کرتے ہوئے اپنے پورے پیکر کو جو سر سے لے کر قدم تک جس پر یا ضمیر متکلم کا اطلاق ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں، میرا سینہ، میرا چہرہ، میرا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے فیضان پر ہے۔
اس میں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لقب استعمال کیا وہ ہے بدر کمال۔ بدر کمال، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ تو چاند طلوع ہوتا ہے، باریک سا ہوتا ہے، پھر بھرتا جاتا ہے، اور 14ویں کا چاند پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ 14ویں کے بعد پھر مسلسل اس میں روشنی مدم ہوتی چلتی جاتی ہے۔ یہ 14ویں کا چاند اپنے پورے جوبن اور عروج پہ ہوتا ہے۔ تو کا علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں جو کہ بدر کمال ہیں، یعنی کمال کا جو آسمان ہے اس کے 14ویں کے چاند ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسن و جمال اور کمال کو بیان کرنے کے جو القاب ہیں ان میں کئی زبانوں سے ادب، احترام، محبت کا اظہار چاند کے لفظ کے ساتھ ہوا۔ جس طرح ہم سلام میں کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تو چاند ایک استعارہ ہے، روشن، خوبصورت، پرنور چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی اس کا استعمال ہوا، جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، اور یہ آثار میں موجود ہے، کان وجہہ کدارۃ القمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ چاند کی گولائی جیسا تھا۔ تو گولائی کو بیان کرنے کے لیے چاند کی چمک اور حسن و جمال کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا۔ ابھی اس کی وجہ اور پھر اس کی مراد وہ میں بعد کی تفصیل میں رکھوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب آیا کہ میرے حجرے میں 3 چاند نازل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ کیا، ثلاثہ اقمار کا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کا فرمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں مدفن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا وصال ہی مبارک جگہ پہ ہوتا ہے، مقدس جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عائشہ صدیقہ کو وہ خواب یاد دلایا جب سرکار وہاں جلوہ گر ہو گئے، تو کہا ھذا اول اقمارکا، یہ ان 3 چاندوں میں سے پہلا چاند اتر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور باقی 2 چاند یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما وہ بعد میں ہیں، لیکن اتنا بتا دیا اول اقمار، ان 3 میں سے پہلا چاند جو تم نے خواب میں دیکھا، تو یہ تعبیر ہے اس کی۔ دوسرے مقام پر خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ایک موقع پر
بلکہ وہ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کا موقع تھا، اور اس سلسلہ میں ہم تقریباً 3 طرح کے آثار مختلف مواقع پر بیان کر چکے ہیں۔ اسد الغابہ اور دیگر احادیث کی کتابوں کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے پس منظر میں یہاں یہ جو شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام ہے مناہل الشفا و مناہل الصفا بے تحقیق شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 406 ہجری میں امام ابو سعد نیشا پوری، جن کا 406 ہجری میں وصال ہے، ان کی یہ کتاب، اس کی یہ تیسری جلد، اس میں یہ لکھا ہے کہ کعب احبار نے کہا، کعب احبار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا مگر کلمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ پڑھا، پہلے سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، جب بیت المقدس فتح ہوا تو کعب احبار نے کلمہ پڑھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ کے سفر کی دعوت دی، اور یہ کہ حل لک ان تسیر معی الی المدینہ وتزور قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میرے ساتھ تم نہیں چلتے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی مزار شریف کی زیارت کرواؤں۔ یعنی یہ صحابہ کے نزدیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، خلیفہ راشد کے نزدیک ایک بڑے پادری جو آسمانی کتابوں کا ماہر تھا، اس کے لیے ضروری اہم ترین چیز تھی کہ اسے آپ کلمہ پڑھانے کے بعد سرکار کے در پہ لے جانا چاہیے۔ تو وہ کعب احبار جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے اور پھر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، وہ کہتے ہیں ان خلافت الصدیق کانت من السماء، اصل ان کی گفتگو کا آغاز اس سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ آسمانی ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ خِلَافَتُهُ قَبْلَ أَن يُبْعَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ب16 سنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے 16 سال پہلے ان کی خلافت کا پتہ چل چکا تھا۔ یعنی یہ ایک یہودی جو آسمانی کتابوں کا ماہر ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر یہ ایسے نبی ہیں جن کے خلیفے کا تذکرہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اور یہ 16 سال پہلے۔ قیل کیف ذالک، کعب احبار سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ قال کعب رؤیا رآہا ابو بکر الصدیق بمکہ، کہ ایک خواب دیکھا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں، رآ کأن القمر سقط من السماء الى الکعبہ، دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترا ہے اور کعبے پہ آ کے وہ چاند متمکن ہوا ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر، فتقطع قطعۃ قطعۃ، وہاں جب وہ چاند آیا ہے اس کے بعد اس چاند کی روشنیوں کے کئی ٹکڑے ہو گئے، فلم تبق حجرہ فی مکہ الا دخلھا من القمر قطع، تو مکہ شریف کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اس چاند کا ایک ٹکڑا نہ پہنچا ہو، ہر حجرے کے اندر وہ چاند داخل ہو گیا۔ کعبے کی چھت پہ آنے کے بعد اس چاند کا ایک ایک ٹکڑا مکہ شریف کے ہر گھر میں داخل ہو گیا، اور ووقعت فی حجر ابی بکر قطع، باقی کے حجروں میں داخل ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا۔ اس کے بعد فخرج القمر من حجرات مکہ واصطفى كما كان، وہ جہاں جہاں بھی چاند کے ٹکڑے تھے سارے حجروں میں وہ نکل کے اکٹھا ہوا، اور سب حجروں سے اس کے جو ٹکڑے تھے وہ سمٹ کے اکٹھے ہوئے، تو واصطفى كما كان، جیسے پہلے چمک رہا تھا ایسے پھر اس نے اکٹھے ہو کے چمکنا شروع کر دیا۔ الا الذي وقع في حجر ابی بکر الصدیق فإنه بقي،
لیکن چاند کا جو حصہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آیا وہ وہیں برقرار رہا. تو چاند پورا بھی تھا جو چمک رہا تھا، اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھی چاند تھا. فَكَرِهَا عُلَمَاءُ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ رُؤْيَاهُ وَكَانُوا يَهُودَ. اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، 16 سال پہلے کی بات ہے، یہ جب خواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بتایا تو علماء یہود نے اسے ناپسند کیا، چونکہ کسی کی سوچ نہیں جا رہی تھی کہ چاند کون ہے اور یہ ابو بکر کون ہیں کہ جن کے گود میں چاند. یہ بعد میں جا کر ساری حقیقت کی کہانی مکمل ہوئی. اس وقت تو ایک آؤٹ لائن اور ایک خاکہ تھا، صرف ایک سکیچ کی صورتحال تھی. علماء یہود نے مسترد کر دیا، کہا کہ یہ خواب صحیح نہیں. فخرج ابو بکر الصدیق فی رحلۃ الشتاء الی الشام. تو چونکہ قریش مکہ ایک سفر گرمی میں اور ایک سردی میں شام کا کرتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف جو سورہ الاف میں موجود ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے، تجارتی سفر پہ شام گئے. تو شام علم کا علاقہ تھا، جیسے یمن علم کا علاقہ تھا، آسمانی علم. وَبِهَا بَحِيرَةُ الرَّاهِبِ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہو گئی. فَسَأَلَهُ. تو آپ نے بحیرہ سے اس خواب کا مطلب پوچھا کہ یہ چاند کیا ہے اور حجروں کے اندر داخل ہونا کیا ہے اور میری گود میں آنا اور پھر باقی جگہ سے سمٹ کے اکٹھا ہو جانا اور میری گود میں ہی برقرار رہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فقال بحیرہ الراہب سیبعث اللہ عز وجل نبیا بمکہ. یعنی 16 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 16 سال پہلے بحیرہ نے کہا، اس خواب کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ فیوچر میں کچھ وقت بعد مکہ مکرمہ میں ایک نبی کو حکم دے گا کہ وہ اعلان نبوت کر دے. پھر تو وہ چاند جو دیکھا تو وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد. اور جو تم نے دیکھا حجروں میں تو کہا ایک وقت آئے گا کہ مکہ جو آج شرک سے بھرا ہوا ہے اس کے ہر گھر میں توحید کا عقیدہ موجود ہوگا. باقی فرما عام گھروں میں اور ابو بکر تمہارا فرق ہے، یہ جو تمہارے پاس ہی چاند رہا ہے. وَتَكُونُ أَنْتَ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ. کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کریں گے تو ان کی ظاہری حیات میں تم ان کے وزیر ہوگے اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوگے. تو یہ کعب احبار جو ہیں انہوں نے بحیرہ راہب سے یہ سنی ہوئی تھی بات، اور جب انہوں نے دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کلمہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو یہ 16 سال پہلے کی وضاحتیں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انہیں اتنا میسر ہے کہ ان کی گود میں چاند دیکھا گیا. اور وہ جو 3 راتیں غار کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں رہا، اور پھر جو آج بھی مزار مقدس میں ان کو قرب میسر ہے. تو یہ ساری حقیقتیں اس چاند کے انداز سے واضح ہوئیں. جس وقت قال فلما سال ابو بکر الصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب خواب کہاں کا ہے، تعبیر کہاں بیان ہوئی؟ خواب آیا مکہ شریف میں، تعبیر تھی شام میں، درمیان میں 16 سال تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. سال ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان برہانہ علی النبوہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول ہیں آپ اللہ کے تو کوئی دلیل پیش کریں، کیا برہان ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا التی رأیتہا بمکہ۔ ابو بکر تم بھی دلیلیں پوچھتی ہو جنہوں نے خواب میں سب کچھ دیکھا ہے۔ الرؤیا فرمایا وہ خواب التی رأیتہا بمکہ، 16 سال پہلے تو تم دیکھ چکے ہو، اور پھر جا کے تم نے بحیرہ سے پوچھا ہے، اور تم دلیل مجھ سے پوچھتے ہو میرے نبی ہونے کی۔ فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے بھی پتہ ہے، ظاہر تو ظاہر رہا، یہ بھی پتہ ہے کہ کسی کو رات خواب کیا آیا تھا۔ یعنی اتنا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قدر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وسعتیں عطا کی۔ تو آج کے موضوع کے لحاظ سے میں جو انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت اور بے مثل نورانیت، اس میں حضرت غوث پاک کی مناسبت سے ان کے شعر سے جو قصیدہ غوثیہ جس کو قصیدہ خمریہ بھی کہا جاتا ہے اور جو وظیفے کے طور پر صوفیہ پڑھتے ہیں، قصیدہ غوثیہ جس کے بڑے روحانی اثرات ہیں، اس میں بدر کمال کہا۔ بدر کمال ہے 14ویں کا چاند۔ تو مطلقاً چاند کے لحاظ سے میں صرف چند مثالیں بیان کرنا چاہتا تھا کہ چاند کا اطلاق ہمارے آقا علیہ السلام پر آیا ہے، اور اس جہت میں ہے روشنی کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، ورنہ یہ آسمان کے کروڑوں چاند میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کا تو کیا پاؤں کے تلوے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، طیبہ کی طرف نسبت کر کے انہوں نے واضح کہا کہ چاند تو کہہ رہا ہوں مگر آسمان کا چاند اور ہے، طیبہ کا چاند اور ہے۔ اور جب آسمان کے چاند سے تقابل کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ بولے نعت شریف میں، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی ماہ نو پہ اے نہ چرخ کہن پھول۔ پرانے آسمان پہ نیا چاند طلوع تھا، ہلال پہلی تاریخ کا چاند، تو اب وہ باریک سا نیا خوبصورت سا چاند پرانے آسمان کے آنگن میں جب چمک رہا تھا تو اللہ کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نئے چرخے کہن پھول۔ اپنے اس چاند پہ اتنا فخر نہ کر، اگر اے آسمان تیرا چاند ہے تو ایک میرا بھی چاند ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے ایک اس ناخن پاکا، میرے دل میں بھی پیار ہے ایک چاند کا۔ اب یہاں آسمان کے چاند کے برابر تقابل کے طور پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کا چہرہ پیش نہیں کیا، فرمایا اے چاند تو میرے محبوب کے قدم کے انگلی کے ناخن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے چہرے کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، چہرہ تو چہرہ رہا، سینہ تو سینہ رہا، ہاتھ تو ہاتھ رہا، انگلی تو انگلی رہی۔ فرمایا پاؤں قدم کی انگلی کا جو ناخن ہے میں جتنا اس سے پیار کرتا ہوں وہ حسن اے چاند مجھے تجھ میں نظر نہیں آتا۔ اس ناخن پاکا پاؤں کی جو انگلی ہے محبوب علیہ السلام کی، اس کا ناخن اتنا خوبصورت ہے کہ چاند تجھے وہ گلائی میسر نہیں جو جمال رب نے اس ناخن کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تشبیہ جس طرح بہادری کے لحاظ سے شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے تو ایک خاص گوشے میں تشبیہ ہے، ہر لحاظ سے نہیں۔ تو یہاں بھی چاند جو کہا گیا تو اس ایک نسبت میں ہے، باقی کروڑوں چاند تو چمکتے ہی سرکار کی تجلی سے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند کو بھی دیکھا اور سرکار کے چہرے کو بھی دیکھا تو کہا فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، بے شک یقیناً میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ احسن حسن سے بنا، سپرلیٹو ڈگری ہے حسن کی، اتنا بیوٹیفل ہے۔ احسن من القمر فَلَهُوَ عِنْدِي احسن من القمر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ اب اس پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی، اس کی ایکسپلینیشن کی کہ حضرت جابر بن سمرہ جو لفظ بولتے احسن، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ان کی کتاب ہے جمع الوسائل فی شرح الشمائل، کہ شمائل جو شمائل امام ترمذی ہیں، امام ترمذی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حدیثوں سے لکھا ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری جو ہروی بھی ہیں اور پھر مکی بھی ہیں، تھے پٹھان افغانستان کے ہرات کے، لیکن پھر مکہ مکرمہ میں جا کے آباد ہو گئے اور پھر وہاں انہوں نے عربی میں بہت سی کتابیں لکھی۔ تو ان میں سے ایک کتاب یہ ہے جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جو احادیث ہیں ان کی تشریح لکھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا کہ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے کہہ دیا، بلکہ حقائق پہ مبنی ہے۔ پھر وجوہات بیان کی کہ وہ چاند جو آسمان پہ چمکتا ہے وہ اور ہے، اور وہ چاند جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں چمکا اس کا مقام اور ہے، طیبہ کے چاند کی شان اور ہے۔ کس انداز میں؟ تو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں لأن نور القمر، جو آسمان کا چاند ہے، ظاہر فی الآفاق، اس کی روشنی صرف آفاق تک رہتی ہے، اور جو طیبہ کے چاند ہیں نور وجہہ ظاہر فی الآفاق والانفس، وہ چاند صرف افلاک کو روشن کرتا ہے، آفاق کو روشن کرتا ہے، ایک انسان کے دل کو روشن نہیں کر سکتا۔ کتنا ہی حسین ہے، اس کی چاندنی کسی ایک بندے کے کلیجے تک بھی نہیں پہنچی۔ رج مدینے کے چاند ہیں، آفاق کو بھی روشن کرتے ہیں، عشاق کو بھی روشن کرتے ہیں، انسان کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو دل کی روشنی ایک ہے، انسان کو چلنے کے لیے روشنی درکار ہے، اندھیرے میں چلے تو چاندنی میں چلتا ہے۔ ایک ہے دل کی روشنی، جسے دل کی روشنی مل جائے وہ اس انداز سے زندگی بسر کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کی روشنی کی بنیاد پر اندھیروں پہ غالب آتا رہتا ہے۔ تو کہا وہ صرف آفاق کو روشن کرتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا جو چہرہ ہے آفاق کو تو روشن کرتا ہی ہے، آپ کا چہرہ دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، انفس کو، نفوس کو بھی روشن کرتا ہے، اور وہی روشنی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو وہ چمک آج بھی سینوں کے اندر موجود ہے۔ پھر کہا وہ آسماں کا چاند نورہ مکتسب مستعار، اس کا نور اپنا نہیں پرایا ہے۔ آسمان سورج کا، چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اس کی روشنی چاند میں آتی ہے اور وہ پرائی روشنی پہ چمکتا ہے۔ ملا علی قاری نے کہا جو مدینہ کے چاند ہے یہ اپنے نور سے چمکتے ہیں، ان کا نور خیراتی نہیں، مخلوق سے کسی سے مانگا ہوا نہیں، اپنا ہے۔ وہ چاند بڑھتا ہے کہ حلال تھا، ہلال سے بڑھتے بڑھتے ترقی کر کے بدر بنا، بڑھتا ہے مگر گھٹ بھی جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس پہ زوال آ جاتا ہے،
عروج کے بعد پھر زوال آ جاتا ہے. کہا جو مدینے کے چاند ہیں ان کی تاریخ میں بڑھنا ہے گھٹنا نہیں ہے، یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی گھڑی میں پہلے سے چمک زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے. تو اس وقت حضرت جابر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ السلام احسن من القمر ہیں، جو کہ چاند صرف آفاق کو روشن کرتا ہے، سرکار آفاق کو بھی اور اشاق کو بھی روشن کرتے ہیں. وہ بڑھتا ہے بڑھ کے گھٹ جاتا ہے، یہ بڑھتے رہتے ہیں مگر گھٹتے نہیں ہیں. وہ طلوع کے بعد پھر غروب ہو جاتا ہے، اور یہ جب سے طلوع ہوئے ہیں طلوع ہی ہیں، غروب ہوئے ہی نہیں ہیں، اور نور ان کا بڑھتا جا رہا ہے. پھر کہا یہ آسمان کا چاند اسے گرن لگتا ہے تو گرن کے شکنجے میں آ کے بے نور بھی ہو جاتا ہے. اور اب مدینے کے چاند کی تاریخ میں گرن ہے ہی نہیں، کبھی گرن نہ لگا ہے نہ لگ سکتا ہے. فلا ہوا اندی احسن من القمر، کہا حضرت جابر بن سمرہ نے صحیح کہا احسن من القمر. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاند کہا گیا تو حضرت جابر والی حدیث اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی جو شرح ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ تشبیہ میں صرف ایک جہت ہے سامنے. جیسے کسی کو پھول کہہ دیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو پھول سے بیان کیا جائے، یا چاند سے بیان کیا جائے، یا بہاروں کے نظاروں سے بیان کیا جائے، تو یہ محض حسن و جمال کی ایک مشابہت، ایک جہت ہے. ورنہ کہا یہ چاند میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ اللہ نے سرکار کے چہرے کو وہ حسن و جمال دیا ہے کہ سرکار کے طلبوں کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، کہ محبوب تمہارے ہاتھ کے جلوے سے سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے. اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. تو جب ساری کائنات بنی ہی سرکار کے صدقے کی ہے تو چاند تو سورج کی روشنی سے چمکے، اور سورج بنا تب ہے کہ سرکار کی آمد ہونی تھی، اور نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے وہ چمکتا ہے. تو اس بنیاد پر جو مشابہت ہے اس کی ایک وجہ اور حقیقت یہ ہے جو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس کو واضح کیا. اب حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی قادم النبی بدر الکمالی. تو بدر کے ساتھ خصوصی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تشبیہاً بیان کیا گیا. بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. 14ویں کا چاند کہنے کی پھر ایک اور وجہ ہے حسن و جمال کے علاوہ بھی. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے وسیلے کی وجہ، وہ ہے توسل کی وجہ. چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سب وسیلوں سے بڑا وسیلہ ہے. اللہ کی مخلوق کا اللہ کے دربار میں سب سے بڑا وسیلہ میرے نبی علیہ السلام ہے. جیسے وہ جب پوچھا تھا ہارون الرشید نے امام مالک سے کہ جب میں روضہ رسول اللہ السلام پہ حاضری دوں چہرہ سرکار کی طرف کروں یا چہرہ قبلے کی طرف کروں؟ تو امام مالک نے کہا لما تصرفا وجہ کا، کیوں چہرہ پھیرتے ہو ان سے؟ ہوا وسیلتوں کا وسیلت ابی کا آدم. فرمایا جو ذات تمہارے ہی نہیں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے، تو تم ان سے چہرہ پھیر کے کیسے کھڑے ہوگے؟ انہی کی طرف رخ کرو گے تو اللہ تم پہ کرم کرے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بدر میں پھر ایک اور وسیلے کی وجہ جو اعلی حضرت نے اپنے ملفوظات میں اس کی وجہ
بیان کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو بدر کمال کہہ رہے ہیں، کمال کے 14ویں کے چاند۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدر کمال ہوتا ہے، بدر جو ہوتا ہے 14ویں کا چاند بدر، یہ ظاہری جو یونیورس ہے کائنات، اس میں اہل زمین کی روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب فلکیات کے نظام کے مطابق، جسے قدیم علوم میں علم ریاضی ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، کہ ایک طرف ہے زمین، دوسری طرف ہے سورج۔ سورج زمین سے حجاب میں ہے اور زمین سورج سے حجاب میں ہے، اور زمین کو روشنی کی ضرورت ہے، تو چاند بیچ میں آتا ہے، وہ سورج سے لیتا ہے، زمین کی طرف منتقل کر دیتا ہے، وہ ٹرانسفارمر کی طرح ادھر سے لیتا جاتا، ادھر دیتا جاتا۔ وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک درمیان میں برزخ ہے، وہ واسطہ ہے، وہ وسیلہ ہے، ادھر سے لیتا ہے، ادھر دیتا ہے۔ یہ کام وہ پہلے دن بھی کرتا ہے جب چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کردار محدود ہوتا ہے، دوسرے دن بھی کرتا ہے، تیسرے دن بھی کرتا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے جب 13ویں تک پہنچتا ہے تو پھر یہ کام بڑے عروج پہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی لے کر زمین والوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور رات بھی کافی روشن ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جب 14ویں کا ہوتا ہے تو اس دن چاند اپنی تاریخ میں زمین والوں تک آسماں کے سورج کی روشنی پہنچانے کا سب سے کامل ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر گھٹنا شروع کر دیتا۔ تو اب بدر ظاہری کائنات میں زمین والوں کے لیے ایک روشنی کا وسیلہ ہے، وہ وسیلہ جو کامل وسیلہ ہے۔ یہ شان اسے 10 تاریخ کو میسر نہیں تھی، اور نہ اس کو 20ویں کو میسر آئے گی، یہ شان اس کی صرف 14ویں تاریخ کو ہے کہ ادھر سے لیتا ہے، ادھر دیتا ہے، اور زمین والوں اور سورج کے درمیان وہ ایک وسیلہ بنا ہوا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ بولے کہ میرا پیکر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہے جو بدر کمال ہیں۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علیحدہ ایک مقام پر مطلقاً بدر کی بات جو کر رہے تھے، میں اس کو درمیان میں شامل کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ وجہ یہ ہے سرکار کو 14ویں کا چاند کہنے کی کہ ظاہری نور کے لحاظ سے وہ زمین والوں کو آسمان کا نور پہنچانے میں سب وسیلوں سے رات کے وقت جب ساری طرف اندھیرے چھا جاتے ہیں تو وہ چاند سورج کی روشنی کا اہتمام کرتا ہے اور کامل طریقے سے کرتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی بلا تشبیہ ایک طرف ہے اللہ کا نور اور دوسری طرف ہے پوری کائنات۔ اس ظلمت میں گھری ہوئی کائنات کو رب کا نور پہنچانے کا کردار جو سرکار ادا کرتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کرتا۔ ادھر سے لیتے ہیں، ادھر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا نور مخلوق تک پہنچانا صرف ظاہر کے لیے نہیں کہ گلی روشن ہو، اس لیے کہ دل کا محلہ بھی روشن ہو جائے اور دل کا حجرہ بھی روشن ہو جائے۔ تو یہ کردار چونکہ سرکار ادا کرتے ہیں تو دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے جنہیں ابھی صرف ظاہر کا پتہ ہے اور 14ویں کے چاند کی ان کرنوں پہ فریفتہ ہو چکے ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ ظاہری طور پر نور دیتا ہے اور وسیلہ بنا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تو بدر کمال بنایا ہے۔ وہ چاند ہیں کہ جو رب کا نور رب کی ساری مخلوق کو پہنچانے والے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اس لیے یہ ہے ولی را ولی می شناسد کہ حضرت غوث پاک کا لکھا ہوا شعر ہو تو ہم جیسے تو اس کی تشریح نہیں کر سکتے، لیکن اولیاء کی جو تحقیقات ہیں اس سے ہم سہارا لے کے بات کر سکتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا لقب چن کے اس مقام پر جہاں ولایت کے گریڈ بیان ہو رہے ہیں، یہاں فیض دینے فیض لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں ولایت کے سلسلوں کی پہچان کروائی جا رہی ہے، اور باقی کے لحاظ سے یہ کہا کہ مجھے تو رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے قدم کی نسبت عطا کی ہے، تو حضرت غوث پاک نے وسیلہ کی شان جو سرکار کی ہے اسے بیان کرنے کے لیے لفظ بدر بول دیا ہے۔ تو ایک ہے حسن و جمال کے لیے بولنا، ایک ہے مشکل کشائی کے لیے بولنا۔ تو مشکل کشائی کا جو انداز ہے اسے بیان کرنے کے لیے یہاں لفظ بدر کا اطلاق، اور وہ بدر بھی بدر کمال، وہ غوث پاک نے میرے نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اور 14ویں کا چاند کہنا یہ متداول آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں حروف متشابہات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا معنی ہمیں معلوم ہے، مراد معلوم نہیں۔ ایک وہ ہے جن کا یقینی طور پر، حتمی طور پر معنی بھی معلوم نہیں، وہ ہیں حروف مقطعات، الف لام میم۔ اب اس کا جو معنی بھی کوئی کرے کہ الف لام میم میں اللہ، جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایک حرف لیا گیا، تو وہ محض ایک احتمال ہوگا، چونکہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ ایسی راز کی باتیں کرامن کاتبین ہم خبر نیست، کرامن کاتبین کو پتہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ جبریل کہیں الف، سرکار کہیں فہم، تو لانے والے کو پتہ نہیں الف کا کیا مطلب ہے، سرکار کو پتہ ہے الف کا کیا مطلب ہے۔ یعنی یہ ہم اہل سنت کا نظریہ ہے۔ کچھ اس سے بھی محروم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ اسی مخلوق میں، اسی زمین پر، اسی ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں خاکے بنانے والوں کے اتحادی۔ وہ کہتے ہیں رب کے نبی کو بھی پتہ نہیں کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، معاذ اللہ، کتابیں اس پر انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اور ہمارا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ مقطعات میں رب کا پیغام کیا ہے۔ میان طالب و مطلوب رمز است، کرامن کاتبین ہم خبر نیست، کہ طالب و مطلوب میں رمز کی بات ہے، باقی سارا تو ہم ترجمہ کر، ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے، اگرچہ اس حد تک نہیں جا سکتے جو ہر آیت کے معنی سرکار جانتے ہیں، وہ تو سمندر ہیں، ایک لفظ کے کروڑ ہا معرف ان کے پاس ہیں، ہمیں صرف ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ ہے، لیکن پھر بھی پتہ چل رہا ہے کہ ذالکا کا مطلب کیا ہے، کتاب کا معنی کیا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے، مگر الف لام میم کا حتمی طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، لیکن سرکار کو پتہ ہے، کیونکہ طالب اور مطلوب نے رمز کی باتیں بھی کی ہیں آپس میں، اور وہ اس میں موجود ہیں حروف مقطعات میں۔ یقینی طور پر پتہ نہیں، لیکن مرادیں احتمالاً مفسرین بیان کرتے رہے، اور دوسرے، اور یہ سرکار کو پتہ ہے، یہ معنی لازم ہے، کیونکہ ورنہ خطاب محمل لازم آئے گا، اور خطاب محمل عام بندے کی شان کے لائق نہیں، رب کی شان کے لائق کیسے ہو؟ مثال کے طور پر بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل، تم کسی سے گفتگو کر رہے ہو، اب اردو میں بولے جو پنجابی میں، اب تمہارے باہوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو لفظ بول رہے ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے کوئی معنی بنتا ہو، ایسے نہیں کہ تم گٹ مٹ کوئی ایسی آواز ہے جس طرح کے برتن میں ٹھیکریاں ڈال کے آواز بنائی جا رہی، وہ نہیں ہوگی تمہاری، لفظ نکلیں گے، لفظ کا کوئی معنی ہوگا، پھر معنی کا بات سے کوئی تعلق ہوگا، کوئی حالات اور سرکمسٹانسز سے اور جو ایشوز ہیں ان سے کوئی رابطہ ہوگا، اس طرح کی بات جب کوئی کرے گا تو پھر کہا جائے گا یہ صحیح بولتا ہے۔ اور اگر تم بولو 10 لفظ جس میں سے 2 کا اگلے کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہے کیا، ایسی کوئی آواز ہے جس میں کوئی مکمل لفظ نہیں بن رہا، تو اب وہ کہے پہلے یہ بات تو پوری کرو، صحیح کرو، یہ کیا تم بول رہے ہو؟ یہ صرف ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کسی چیز کا شور ہو۔ تو جب عام بندے کے لیے جب وہ کسی سے بولے تو ضروری ہے کہ وہ خطاب محمل نہ کرے، بلکہ ایسا بولے کہ جس کا کوئی مطلب اگلے کو سمجھ آ رہا ہو، یہ عام کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تو کروڑ ہا فصاحتوں سے بڑی فصاحت رکھتا ہے۔ اب کلام اس کا وہ جس کے مقابلے کے لیے ساری کائنات کو دعوت دے دی گئی
کہ تمہیں سچا مان لیا جائے گا اگر آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ، اور پھر جن سے بات کر رہا ہے پتہ انہیں بھی نہ چلے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو لازم آئے گا معاذ اللہ خطاب مومل اللہ کر رہا ہے، اور اللہ اس عیب سے پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، لہذا دوسرے نہ جانے، امت نہ جانے، سرکار تو ضرور جانتے ہیں کہ جن سے رب بات کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگرچہ یہ بھی آگے ہے کہ امت میں بھی آگے سلسلہ چلا، لیکن سرکار کا تو پہلے نمبر پہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو بھی پتا نہیں تھا کہ الف لام میم کیا ہے اور کاف ہا یا سین صاد کیا ہے، تو پھر یہ تو معاذ اللہ اللہ کی ذات پہ اعتراض لازم آئے گا کہ اس نے گفتگو کرتے وقت لفظ ہی وہ ہے استعمال کیے جن کا آگے پتہ ہی کسی کو نہیں چل رہا، خود جن پہ اترا ہے قرآن ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو معاذ اللہ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو حروف مقطعات کا قطعی علم عطا فرمایا تھا، اور جہاں دوسرے متشابہات ہیں، مثال کے طور پر ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اس میں ہمیں معنی معلوم ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا، مگر ہمیں مراد معلوم نہیں، چونکہ ہم ید بول کے اس طرح کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ اعضاء سے پاک ہے، کیونکہ جس کی اعضاء ہوں وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس پر ہمارا کیا ایمان ہے، یہ ہمارے عقائد میں ہے، اور یہ سب کو ذہن میں ہونی چاہیے بات کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں لفظ وجہ بھی ہے جس کا معنی ہے چہرہ، لفظ ید بھی ہے جس کا معنی ہے ہاتھ، لفظ ساق بھی ہے جس کا معنی ہے پنڈلی، یوم یکشف عن ساق، یکشف جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ تو ان سارے لفظوں کے ہمیں معنی آتے ہیں، مگر ہمیں مراد کا پتہ نہیں، اور نہ ہی ہم مراد سوچیں گے۔ ہمیں روک دیا گیا کہ یقین رکھو کہ اس کی مراد برحق ہے جو بھی ہے، اور کیا ہے جب قیامت کے دن دیدار کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ مراد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ ہمیں وضاحتیں دی گئی کہ یہ ہے متشابہات وہ کہ جن کا معنی معلوم ہے مگر مراد معلوم نہیں، کیوں ہماری عقلیں ان کے ترازو پہ الوہیت کو تولے نہیں جا سکتا، وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ مراد یقیناً برحق ہے، مگر مراد ہے کیا؟ ہاتھ بول کے کس چیز کا ارادہ کیا گیا، کسے اللہ کا ہاتھ کہا گیا، ہم نہیں سوچیں گے، اپنے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بنائیں گے، ہم کہیں گے جو بھی مراد ہے برحق ہے، اور قیامت کے دن جب رب کا دیدار کریں گے تو پتہ چلے گا اسے ہم دنیا میں ید اللہ کہتے رہے، اسے دنیا میں وجہ اللہ کہتے رہے، اسے دنیا میں ساق سے تعبیر کیا گیا، اس دن پتہ چلے گا۔ اب جو پہلی قسم ہے جس میں معنی معلوم نہیں، حروف مقطعات، اس میں احتمالاً اقوال موجود ہیں جس میں ائمہ نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہو، قطعی طور پر نہیں کہا کہ یقیناً یہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ائمہ کے لحاظ سے۔ اس میں حضرت ملا علی قاری نے 14ویں کے چاند پہ بحث کرتے ہوئے کہا کہ جو قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ یہ جو آگے گفتگو ہے محبوب ہم نے آپ پر قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے تو نہیں اتارا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو پہلے طٰہٰ ہے یہ بھی کوئی لقب ہے سرکار کا، یعنی اس احتمالی انداز میں سرکار کو تو پتہ ہے، اور خواص تک بھی بات پہنچی۔ آگے بیان کرنے میں جو احتمالی اقوال ہیں وہ اس طرح طٰہٰ، تو ملا علی قاری نے کہا کہ اصل میں معنی ہے اے 14ویں کے چاند، اے 14ویں کے چاند، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں یہ جو حروف ابجد ہیں ان کے عدد ہوتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں ایک علم ہے، اگرچہ آج یہ جادوگر ٹولے نے اس کو آگے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت میں یہ علم کا ایک شعبہ ہے، اعداد، اور ان سے بھی مختلف قسم کے مضمون بنائے جاتے تھے۔
اس وقت کے عرب ماحول میں بھی بہت سے واقعات کی خبریں سرکار نے عددوں میں دے دی تھی کہ اس طرح فلاں سن میں ہو جائے گا. تو یہ جو ابجد ہیں، جو حروف تہجی ہیں، ان میں یہ ابجد کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حروف کی عدد عربی زبان میں جب سے عربی ہے اس وقت سے یہ علم بھی ہے ابجد. ورنہ یہ کیوں نہیں ہے آپ صد کہیں، جو بھی کہتا ہے حروف ابجد ہے، یہ تو حروف ابجد بھی نہیں جانتا. عربی کے یہ حروف ابجد ہیں، الفابیٹ یہ حروف ابجد ہیں. یہ الف کے بعد بے کیوں ہے، بے کے بعد جیم کیوں ہے، جیم کے بعد دال کیوں ہے؟ اس طرح کیوں نہیں کہ الف کے بعد تال کا ذکر ہوتا، جیم کی جگہ ہا کا ذکر ہوتا، اتحد، اور دال کی جگہ حروف اتحز. ان کو حروف اتحز نہیں کہا جاتا، حروف ابجد کہا جاتا ہے. تو کیوں الف کے بعد بے کو اور بے کے بعد با کے بعد جیم کو کیوں رکھا گیا؟ اصل میں ترتیب یہ ہے کہ الف کا عدد ہے 1، بے کے ہیں 2، جیم کے ہیں 3، دال کے ہیں 4. تو یہ ہے ترتیب عدد کے لحاظ سے. اب الف کے بعد تا نہیں لا سکتے چونکہ تا کے 2 نہیں ہیں. اب حروف ابجد کو ابجد کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو لیٹرز ہیں ان کی عدد بھی ہیں، عدد ہیں ان کے. آج کچھ لوگ یہ غیر مقلدین جو علم سے دور ایک بے علمی کے یتیم خانے میں پلتے ہیں، انہوں نے اس پر بھی اعتراض شروع کر دیے کہ یہ جو تم 786 لکھتے ہو یہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہے. یہ تو اصل عربی زبان کا حصہ ہے. اصل جو ابجد کا ان پر اطلاق ہو رہا ہے اس میں یہ بات موجود ہے. اب ابجد، حوز، کلمنا، صافتا، قرشتا، یہ ترتیب ہے عدد کے لحاظ سے حروف تہجی کی کہ الف کا 1 ہے، با کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں. ابجد، حوز، آگے ہا دیکھو ویسے کہاں اس کا مقام ہے، لکھنے میں آخر میں ہے، لیکن عدد کی ترکیب میں 5ویں نمبر پہ ہے. حوز، ہا کے عدد کتنے ہیں؟ 5. اب طا جو ہے اس کی عدد ہیں 9 اور ہا کے ہیں 5، اور 9 اور 5 ملائیں تو بنتا ہے 14. تو ملا علی قاری نے کہا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ اے 14ویں کے چاند، یعنی جو محبوبیت کے بیان کا انداز ہے، اگلی گفتگو کا جو تقاضا ہے کہ سرکار عبادت کر کر کے قدموں پہ ورم پڑ گئے ہیں اور قرآن کی تبلیغ کر کر کے کہ بندے کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے. ابو جال جیسے وہ ٹولہ جو جب آگے سے رد کرتا ہے تو سرکار کو کوفت پہنچتی ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو درد ہوتا رہے. اب یہ گفتگو اگلی محبوبیت کے انداز کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ احتمالی طور پر حضرت ملا علی قاری لکھنے لگے کہ طٰہ یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے، گویا کہ اللہ فرماتا ہے بدر 14ویں کے چاند ہم نے آپ پر قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کے لیے لفظ بدر استعمال کیا. میرے بھائیوں اور محتشم سامعین حضرات، یہ ہمارے مسجد انتظامیہ کے دوست بوٹا صاحب آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس طرف مسجد کھلی ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے کام جاری ہے، اور یہ آپ کے لیے سعادت کا موقع ہے کہ اپنا خصوصی تعاون اس کے لیے پیش کریں تاکہ ان احباب نے جو قرض لے کر کام جاری رکھا ہوا ہے وہ قرض بھی اتارا جائے اور اچھے طریقے سے کام مکمل ہو سکے. لہٰذا آپ اس طرح بھی خصوصی توجہ دیں اور ساتھ ساتھ حضرت غوث پاک کے شعر کی تشریح بھی سنتے رہیں. تو ہم نے 11ویں والے پیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے کلام سے صرف ایک شعر میں سے ایک جو لفظ ہے اس کی
گفتگو کے لیے آج کا جمعہ اس موضوع پر منتخب کیا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں بالیقین، مگر وہ انسان ہیں کہ جن جیسا کوئی انسان نہیں ہے، کہ رب ذوالجلال نے اتنی اونچی شان، اتنا اونچا مرتبہ و مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں ظاہری جلد کے لحاظ سے اور حقیقت مخفی کے لحاظ سے ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف ہم الفاظ کے ذریعے سے شریعت کا سہارا لے کر بیان کر سکتے ہیں، باقی حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان وہی کر سکتا ہے جس نے اس حقیقت کی تخلیق کی ہے، رب ذوالجلال۔ اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان یہ کہتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مجھے اللہ کے حبیب کی حقیقت کی کنہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اللہ نے کیا رتبہ، کیا مرتبہ، کیا شان اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولے جائیں، لفظ رجل ہے، لفظ عبد ہے، لفظ بشر ہے، لفظ نور ہے، ان الفاظ کے اطلاق اور ان کے معنی اور سٹائل میں، یعنی بیان کے سٹائل میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ بشر کا لفظ ایک ہے ہم جیسوں کے لیے بولنا، ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اس کا اطلاق۔ ہم مٹی کے ہیں، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اس کا اطلاق ہوگا تو اس وقت اس کا وہ جو لغوی حقیقی معنی ہے وہ سامنے رکھا جائے گا، چونکہ بشر کی دو قسمیں ہیں، ایک بشر مٹی کا ہوتا ہے، دوسرا بشر نور کا ہوتا ہے۔ جو اپنا معنی بشر کا کیا ہے، جتنی بھی ڈکشنریز ہیں عربی زبان کی، آج کی نہیں صدیوں پہلے کی، جب سے عربی لغت کی ڈکشنری تیار ہوئی، خلیل فراہیدی بصرہ ان کی کتاب دیکھیں، جتنی بعد میں لکھی گئیں، بشر کا معنی ہے ظاہر الجلد۔ یہ بشر جن کے مقابلے میں ہے، کس لحاظ سے مقابلے میں ہے؟ اس لحاظ سے کہ جن کے معنی میں چھپا ہوا ہونا لازم ہے، کیونکہ جیم اور دو نون جہاں بھی اکٹھے آئیں وہاں پر پردے والا معنی ہوتا ہے، چھپنے والا معنی ہوتا ہے، اور با اور شین اور را جہاں اکٹھے آئیں وہاں ظاہر ہونے والا معنی ہوتا ہے۔ تو جن ہے چھپا ہوا، امام بیضاوی نے بطور خاص اپنی تفسیر میں لکھا کہ بشر ہے جن کے مقابلے میں، اگرچہ جن کئی شکلیں بدلتا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی انسانی شکل میں ہو، یہاں تک کہ جن تو کتے اور خنزیر کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اب اس وقت بھی نہ جانے کتنے جن ہوں اس جگہ، مگر جو عادتاً ان کا دستور ہے وہ ہے نہ نظر آنا، اور بشر کا دستور ہے نظر آنا۔ اب آپ جتنے ہیں آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ہے اور نظر نہ آئے، سارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نظر آنا، ظاہر الجلد ہونا، یہ ہے بشر ہونا۔ ظاہر الجلد کہ جس کی جلد ظاہر ہو، جلد جس کی ظاہر ہو، جو ظاہر نظر آئے۔ کچھ نے تو اس لحاظ سے اس کی وضاحت کی لغت میں کہ بشر بول کے واضح کیا گیا کہ یہ ایسے نہیں جیسے بھیڑوں پہ اون ہوتی ہے، اس طرح کی نہیں، یہ ظاہر الجلد ہے، ظاہر الجلد ہے۔ اور امام بیضاوی نے کہا کہ یہ جن کے مقابلے میں ہے، اور جیم نون جہاں پہ ہو وہاں پہ یہ ہے کہ چھپا ہوا ہونا، یہ معنی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنت ہے، اس میں تا تو اضافی ہے، اصل لفظ اس کے 3 ہیں، جیم اور 2 نون۔ تو جنت چھپی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں سے جنت چھپی ہوئی ہے۔ جنان کہتے ہیں عربی زبان میں دل کو، دل ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ جنون
عقل پہ پردے کو کہتے ہیں کہ جو عقل کو چھپا دیتا ہے، یہ جن چھپا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو با شین اور راہ ان کا اطلاق ہے، یہ جو خوشخبری کو آپ بشارت کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کا اپنا معنی خوشخبری نہیں، بشارت کا معنی خوشخبری کے بعد انسان کے چہرے کے جو خد و خال ابھر آتے ہیں اور چہرے پر جو حشاش بشاش انداز ہوتا ہے، یہ اصل معنی ہے بشارت کا۔ بشارت کا اپنا معنی اچھی خبر نہیں، بشارت کا معنی لغوی طور پر اچھی خبر پر مرتب ہونے والا اثر ہے۔ اچھی خبر سننے کے بعد جو چہرے کا حال ہوتا ہے، یعنی چہرے کا جو انداز ہوتا ہے، چہرے پر جو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ظاہری طور پر جو دل کی خوشی چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے، عربی لغت میں اس کو بشارت کہتے ہیں۔ اور انسان کو بادی البشرہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کھال والا ہے، اس پر نہ پر ہیں نہ بیڑوں جیسی اون ہے، یہ ہے بشر کا لغوی معنی۔ اب جن بشر آپس میں مقابلے میں ہیں اور تقابل ہے ظاہر ہونے میں اور چھپا ہوا ہونے میں، تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بشر کہا تو یہ مطلب نہیں کہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے کہ صحابہ دیکھو گو تو نظر آ رہے ہیں، یہ ملک نہیں، فرشتہ بھی چھپ جاتا ہے، یہ بشر ہیں۔ اور اگر فرشتہ چاہے تو فتمثل لہا بشرا سویا، اس کی جو عام روٹین ہے وہ چھپا ہوا ہونا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتہ آیا تو بشر بن کر کہ نظر آ رہا تھا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت مٹی کا بن گیا تھا، فرشتہ تو نور ہی کا تھا، لیکن بشر کیوں کہا کہ نظر آ رہا تھا؟ تو میں بڑے وثوق سے ہزارہا دلائل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشر کے معنی میں یہ ہے ہی نہیں کہ بشر ہونا یہ ہے کہ مٹی کا بنا ہو، یہ شرط نہیں بشر کے لیے۔ بشر کا معنی ہے ظاہر الجلد۔ آگے ظاہر الجلد دو طرح کے ہیں، کچھ ہم جیسے ہیں مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک ذات ہے میرے نبی علیہ السلام کی جو بشر ہیں مگر نور کے بنے ہوئے ہیں۔ انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہیں۔ یہ انسان کا اطلاق ہم مانتے ہیں، عبد کا اطلاق ہم مانتے ہیں، رجل کا اطلاق ہم مانتے ہیں، بشر کا اطلاق ہم مانتے ہیں، مگر اس لفظ میں بھی فرق ہے۔ ہم پر جب ہمارے اوپر لفظ انسان بولا جاتا ہے، اس کے معنی میں اور چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور جب ہمارے نبی علیہ السلام پہ لفظ انسان بولا جاتا ہے تو پھر لفظ انسان کی بھی معراج ہو جاتی ہے۔ اس واسطے پھر بشر کے ساتھ وضاحت کے لیے ہم بے مثل کی قید لگاتے ہیں، چونکہ سرکار کا نور بھی بے مثل ہے، سرکار کی بشریت بھی بے مثل ہے۔ نور تو حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی ہے، مگر سدرہ سے آگے جانے کو تیار نہیں، کہتے ہیں پورا بھی جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اور سرکار فرماتے ہیں جبریل تمہارا کوئی کام ہے تو بتاؤ، وہ بھی کروا کے آؤں گا۔ تو نور جبریل بھی ہے، نور جبریل کے آقا علیہ السلام بھی ہیں، مگر جبریل کو جلنے کا خطرہ ہے، اور جو آقا ہیں ان کے بدن پہ جبہ بھی سلامت ہے۔ جب رب سے ملاقات کر کے واپس آتے ہیں، نہ امامہ جلا ہے، نہ جبہ جلا ہے، نہ بدن پہ خراش آیا ہے۔ تو نور ہیں بے مثل نور، بشر ہیں بے مثل بشر، اور یہ ہے بیان کرنے کا انداز صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا، تاکہ خاکے بنانے والے خاک ہوں، ان کو پتہ چلے کہ جن کے بارے میں ہم میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ نے تو ان کو ہر جہت میں کروڑوں عظمتیں عطا فرما رکھی ہے۔ دشمن نبی کی دشمنی دور کرنے کے لیے، عداوت کی آگ بجھانے کے لیے بہت دور سے اہتمام کرنا پڑتا ہے، بہت پہلے سے۔ اب عروہ بن مسعود دشمن نبی آیا سرکار کے پاس، صحابہ نے چاہا کہ اس کو بتائیں کہ سرکار کے چہرے کی طرف میلی نگاہ سے مت دیکھنا، تو صحابہ نے کہاں سے کام شروع کیا؟ سرکار کا لعاب ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا۔
کہ اسے سمجھ آئے کہ جن کے لعاب کا یہ مقام ہے تو رسالت مآب کا مقام کیا ہوگا۔ اب جس چیز کو تمہیں خطرہ ہے کہ آنچ نہ آئے، کہیں کوئی روڑا نہ لگ جائے، یہ ظاہری چیزیں بلا تمثیل، اس کے گرد کئی غلاف لگاتے ہو، کئی کور، کئی طرح پیکنگ کرتے ہو، اور تب تاکہ اگر کچھ ہو تو دور ارد گرد کی چیزوں کو ہو، اصل چیز تو بچی رہے۔ اور اگر ارد گرد کی چیزیں آپ ہی کاٹ دو تو پھر تو معاذ اللہ پتھر اس آئینے کیوں لگے گا۔ خوارج کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے آداب رسول ختم کر کے ان پر شرک کا فتویٰ لگا کے سرکار کی ذات گستاخوں کے سامنے رکھ دی۔ اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے کہا ادھر مت دیکھنا، پہلے یہ دیکھو کہ ان کے لعاب کی مثال کیا ہے، لعاب کا انداز کیا ہے۔ اس واسطے آداب رسالت کو بیان کرنا، پہنچانا، یہ ہماری حتمی تحریک ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فیصلہ کیا، پہلے بھی اس کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن مکمل آج 22 مارچ کے پروگرام کا نام جو تمہیں بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ 22 مارچ کو مینار پاکستان کے وسیع و عریض میدان میں مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ 10 لاکھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ ارادے مکمل کروانے والا ہے۔ تو سب نے کوشش کرنی ہے۔ 10 لاکھ تو کسی ایک شہر کا محلہ اگر اکٹھا ہو تو پھر بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، اور جتنا بڑا ایشو ہے، سرکار کی شان کا معاملہ ہے، گستاخوں کو جواب دینے کا معاملہ ہے۔ وہ کاشر سٹریٹ کے باہر اکٹھے ہو کہتے ہم سارے چارلی ہیں، تو ہم مینار پاکستان پہ اکٹھے ہو، تم چارلی ہو، ہم مصطفی ہیں۔ تو یہ کہنا ان کو ضروری ہے، چارلیوں کو مصطفیوں، چارلیوں کے سامنے مصطفیوں کا اکٹھا ہونا، انہیں میسج بھیجنے کے لیے یہ لازم ہے، اور گنبد خضرا کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ اس سب کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو خرافات ہیں ویلنٹائن ڈے کے لحاظ سے، ان سے مکمل اجتناب کیجئے، یہ بھی گستاخیوں کا اور اسلام کے خلاف نام نہاد روشن خیالوں کا ایک حربہ ہے، اس سے اجتناب کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زیور بنائیں۔